حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، لا سيما الإمام المبين، بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين، لا تبردوا أبدا. صلوات. حضرات محترم، پورے 2.25 مہینے مجالس عزا میں شرکت کرنے کے بعد مسلسل اس شہزادی کی بارگاہ میں پرسا اور ان کی خدمت میں ماتم کرنے کے بعد اب وہ شب ہمارے درمیان آ چکی ہے جس شب میں ہم سبھی کو اپنے آقا اور مولا کی اس عزاداری کو الوداع کہنا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج کی شب ہماری زبانوں پر الوداع یا حسین جملہ ہے، لیکن اس جملے کی یہ معنی نہیں ہے کہ ہم سرکار سید الشہداء کو الوداع کہہ رہے ہیں، بلکہ اس جملے کے معنی یہ ہے کہ ہم یہ 2.25 مہینے جو ہم نے مسلسل عزاداری کی ہے، اس عزاداری کے دنوں کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ اور یہ میں جملہ تمام انسانوں کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ شب ہم سب کے لیے جو الوداعی شب ہے، جو الوداعی ماتم کی رات ہے، وہ اس بنا پر نہیں ہے کہ آنے والی کل کی رات اور اس کے بعد کا دن ہم سب اپنی پسند کی بنا پر خوشی منائیں گے، بلکہ وہ آنے والا دن اور آنے والی کل کی رات اس بنا پر ہماری خوشی کا دن ہوگا کہ اس دن اہل بیت اطہار نے خوشی منائی ہے۔ یعنی اگر ہم نے 2.25 مہینے عزاداری کی ہے تو اس بنا پر کہ رسول اللہ نے عزاداری کی ہے، اس بنا پر ہم نے عزاداری کی ہے کہ جناب سیدہ نے عزاداری کی ہے، اس بنا پر ہم نے سوگ بنایا ہے کہ تمام امت مسلمہ کے انسان پسند افراد نے 2.25 مہینے عزاداری کی ہے، لہٰذا ہم بھی سوگوار رہے۔ اور اب جب ہم خوشی منائیں گے تو اس بنا پر کہ اہل بیت اطہار نے اپنے سوگ کو بڑھا کر اب وہ خوشیاں منعقد کی تھیں، اہل بیت اطہار کے چہروں پر مسکراہٹ آئی ہے۔ وجہ صرف ایک ہے، وہ وجہ یہ ہے 2.25 مہینے تک یہ انتقام نہیں لیا گیا تھا ان قاتلان امام حسین سے، لہٰذا اہل بیت اطہار عزادار تھے۔ جب انتقام کی خبر ملی ہے تو اہل بیت اطہار نے خوشی منائی ہے۔ میں جملہ سمیٹ کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم اگر سوگوار ہیں تو اس بنا پر کہ اہل بیت اطہار سوگوار ہیں، اور اگر ہم خوشحال ہیں تو اس بنا پر کہ اہل بیت اطہار خوشحال ہیں۔ ہماری خوشیوں کا معیار بھی اہل بیت اطہار اور رسول اللہ ہے،
اور ہمارے غم کا معیار اور اس کی میزان بھی اہل بیت اطہار و رسول اللہ ہے۔ اللہ کے یہ مقرب بندے چونکہ عزادار تھے، لہٰذا ہم نے 2.25 مہینے عزاداری منعقد کی ہے۔ اور اسی لیے وہ جو جملہ رسالت مآب نے فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، میرے حسین کے قتل کی بنا پر لوگوں کے مؤمنین کے دلوں میں وہ گرمی پیدا ہوگی جو گرمی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ 2.25 مہینے کے بعد کیسے ہم نے خوشی منائی؟ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو 2.25 مہینے کے بعد خوشی منا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم نے امام حسین کو چھوڑ دیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کو ہم نے فراموش کیا ہو، نہیں، ہماری تو کل متع جو ہے امام حسین کی ذات ہے، ہم امام حسین کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اب امام حسین کا غم ہر موقع پہ ہم منائیں گے۔ اولاد کا انتقال ہوتا ہے، ماں اولاد پر نہیں، امام حسین کی علی اکبر کا ماتم کرتی ہے۔ باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، پھر یہ امت اپنے باپ کا ماتم نہیں کرتی ہے، امام حسین پہ آنسو بہاتی ہے۔ کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ امت اپنے اس بچے کا ماتم نہیں کرتی ہے، امام حسین کے بچوں کا ماتم کر کے یہ دنیا کو بتاتی ہے۔ ہم اپنے غم میں بھی امام حسین کو یاد کرتے ہیں، اور یہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مومنوں کے دلوں میں ہمیشہ یہ گرمی باقی رہے گی، یہ گرمی ہمارے دلوں میں ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ہم ہمیشہ امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ مجلس چہلم ہو رہی ہو، اس مجلس میں امام حسین کو یاد کیا جائے، صرف ہم ہیں جو امام حسین کو اس موقع پر بھی یاد کرتے ہیں۔ مجلس سبم ہو، مجلس چہلم ہو، برسی ہو، ہر موقع پر امام حسین کا غم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام حسین کی محبت کو پروردگار نے مؤمنین کے دلوں میں قرار دیا ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، جب پروردگار کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، اس بندے کے دل میں امام حسین کی محبت کو قرار دیتا ہے۔ اس بات پر تمام امت مسلمہ اتفاق رکھتی ہے کہ امام حسین کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ ساری امت کا اتفاق ہے کہ جتنا رسول اللہ نے امام حسین سے محبت کی ہے، اتنی محبت اس امت کے لیے امام حسین سے کرنا یہ سنت پیغمبر ہے، یہ رسول اللہ کی روش ہے۔ اسی بنا پر اس ربیع الاول میں ہم رسول اللہ کی ولادت کی خوشی بھی مناتے ہیں، اور اسی ربیع الاول میں امام حسین کا ماتم بھی کرتے ہیں، تاکہ دونوں بات پتہ چل جائے۔ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی اس لیے ہے کہ امام حسین خوش ہوئے تھے، اور امام حسین کا ماتم اس لیے ہے کہ رسول اللہ نے امام حسین کا ماتم کیا تھا۔ ہم یہ دونوں عمل اسی لیے انجام دیتے ہیں تاکہ انسانیت کا وہ حق ادا کیا جا سکے جو ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت اور امام حسین کی محبت کی بنا پر ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، واقعاً سرکار سید الشہداء نے 2.25 مہینے جو ہم سب کو اپنی فرش عزا پر بچھا کر تربیت دی ہے، اب اس تربیت کو اگر دیکھنا ہے تو آئیے 2 دن کے بعد اس امت کو آ کر دیکھیے۔ ہم نے 2.25 مہینے انسانیت کا درس لیا ہے، ہم نے 2.25 مہینے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا درس لیا ہے، ہم نے 2.25 مہینے لوگوں سے جھگڑا نہ کرنے کا درس لیا ہے، ہم نے 2.25 مہینے اپنی زبان کو اچھے سے استعمال کرنے کا درس لیا ہے، ہم نے 2.25 مہینے لوگوں کے ساتھ ایمانداری کس طرح برتی جائے اس کا درس لیا ہے۔ اب دیکھنا ہے تو 2.25 مہینے کے بعد آ کر اس امت کو دیکھیے۔ دنیا چیٹ کر سکتی ہے، لیکن امام حسین کا عزادار جو عزاداری کر چکا ہے وہ کبھی دنیا کو دھوکہ نہیں دیتا۔ کبھی امام حسین کا عزادار اپنی زبان کو خراب نہیں کرتا، کبھی امام حسین کا عزادار اپنے ساتھیوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے دوستوں کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ اور اب جملے سمیٹ کے کہہ دوں، دنیا میں کہیں بھی آپ کو آتنکواد مل سکتا ہے، لیکن امام حسین کا عزادار کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی
وجہ یہی ہے کہ امام حسین نے ہمیں مظلومیت کا ساتھ دینے کے لیے کہا ہے، کبھی ظالم بننے کی اجازت نہیں دی ہے۔ لہٰذا ہر امام حسین کے چاہنے والے کی ذمہ داری ہے وہ تمام ان جگہوں کے لیے وفادار بن کے رہے کہ جن جگہوں کے اوپر وہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہم اپنی قوم کے بھی وفادار ہیں، اپنے ملک کے بھی وفادار ہیں، اپنے آئین کے بھی وفادار ہیں، اس لیے کہ یہ امام حسین کا ایک خاص رشتہ اس سرزمین سے تھا۔ اسی مقتل مکرم میں مرحوم سید مکرم نے وہ جملہ لکھا ہے کہ جس موقع کے اوپر میدان کربلا میں علمدار کربلا تشریف لائے ہیں، انہوں نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ میرے آقا نے تم لوگوں سے یہ جملہ کہا، تم نے کیوں نہیں انہیں اجازت دی کہ امام حسین کا جملہ جو جناب عباس نے نقل کیا، یہی جملہ من عن جملہ ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے اس عراق کو خالی کیے دیتا ہوں، وَأَذْهَبُ إِلَى الرُّومِ أَوِ الْهِنْدِ، یا تو میں روم یا ہندوستان چلا جاتا ہوں۔ امام حسین کی زبان اطہر پر اس زمانے کے ہندوستان کا نام آنا یہ اس بات کی علامت ہے۔ امام حسین 14 صدیوں کے بعد کے ہندوستان کو دیکھ رہے تھے کہ یہاں کے اوپر وہ دن آئے گا جہاں پہ ہر قوم امام حسین کا نام لے کر پکارے گی۔ امام حسین نے 14 صدیوں پہلے ہمارے ہندوستان کو یاد کیا تھا، لہٰذا ہم جتنی امام حسین سے محبت کرتے ہیں اتنے اپنی اس زمین کے وفادار بھی بن کے دکھاتے ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ اللہ۔ وقت محدود ہے اور آپ جانتے ہیں، بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ آپ واقف ہیں کہ آج کی یہ شب 2 مناسبتوں سے مجلس عزا منعقد ہوتی ہے۔ ایک مناسبت اس آخری امام کی یتیمی کی شب ہے کہ جو ہمارے زمانے کے آقا اور مولا ہیں۔ یہ مناسبت بہت بڑی مناسبت ہے کہ جس مناسبت پہ مسائل کو تفصیل سے بیان ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ مجلس عزا دوسرے عنوان کے تحت منعقد ہوتی ہے، یہ الوداعی مجلس ہوتی ہے۔ اس الوداعی مجلس میں ہمارے ہاتھوں میں علم مبارک ہوتا ہے۔ یہ علم مبارک اس یادگار میدان کربلا سرکار وفا کے لیے ہے کہ جنہوں نے اس میدان کربلا میں تیر کھائے، تلواریں برداشت کی، لیکن اس علم کو گرنے نہیں دیا۔ اس الوداعی مجلس میں ہم سبھی کو اس آقا اور مولا کو یاد کرنا ہے کہ جن کا یہ لٹا ہوا قافلہ اب دھیرے دھیرے سرزمین مدینہ کی طرف قریب ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہر شخص جب اپنے وطن سے قریب ہونے لگتا ہے، اس شخص کو ایک خاص اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ آپ حضرات بھی نہ جانے کب کتنے موقعوں پہ سفر میں نکلتے ہیں، جیسے ہی آپ اس ممبئی شہر سے قریب ہونے لگتے ہیں آپ کے اندر ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ چلو میں اپنے وطن آ رہا ہوں۔ لیکن ہاں، ایک لٹا ہوا قافلہ، ایک اسیروں کا قافلہ، ایک یتیموں کا قافلہ، ایک بیواؤں کا قافلہ اب جو اس سرزمین مدینہ سے قریب ہو رہا ہے، بے چینیاں بڑھتی جا رہی ہیں، دل ڈول رہا ہے، گھبراہٹیں ہیں، بے چینیاں ہیں، اضطراب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، اس بات کا احساس ہے اگر مدینے والوں نے پوچھ لیا تمہارے ساتھ حسین گئے تھے وہ کہاں ہے، اگر مدینے والوں نے پوچھ لیا کہ تمہارے ساتھ ابو الفضل عباس تھے وہ کہاں ہے، اگر مدینے والوں نے پوچھ لیا تمہارے ساتھ شبیہ پیغمبر علی اکبر تھا وہ کہاں گیا، اگر مدینے والوں نے پوچھ لیا، اور خاص طور سے اگر کسی چھوٹی سی بچی نے پوچھ لیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ تمہارے قافلے کے ساتھ گیا تھا وہ ننھا علی اصغر کہاں ہے، بے چینیاں ہیں کہ کہیں ان سب کے سامنے یہ مسائل بیان ہوں گے تو کیا عالم ہوگا۔ عزاداروں، اچانک ایک خاتون کی آواز بلند ہوتی ہے، جناب ام کلثوم آواز دیتی ہے، مدینہ جدنا لا تخبلینا، اے میرے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا۔ اس لیے کہ ہم سب جب نکلے تھے ہمارے ساتھ مرد موجود تھے، ہمارے ساتھ خواتین موجود تھیں، ہمارے ساتھ بچے موجود تھے، آج آئے ہیں تو ہماری گودیاں خالی ہو چکی ہیں، آج جب ہم واپس پلٹے ہیں ہمارے ساتھ نہ بھائی ہے نہ ہمارے شوہر ہے۔ یہ عجیب آواز جناب ام کلثوم کی تھی۔ قافلہ روکا گیا، اب بشیر ابن جسلم سے کہا گیا کہ جاؤ جا کر مدینے والوں کو خبر کر دو ہم مدینے میں ابھی داخل نہیں ہوں گے، پورا مدینہ
مدینہ جب یہ خبر ملی کہ قافلہ آ چکا ہے، سنیں گے عزادارو، پورا مدینہ ہے جو اپنے شہر کی سرحد کے اوپر آ کے اس قافلے کا استقبال کر رہا ہے۔ عزادارو عجیب موقع ہے، جب کوئی استقبال کرنے کے لیے آتا ہے تو سامنے والے کو سینے سے لگانے کے لیے گلے لگا لیتا ہے۔ سنو گے عزادارو، اب جو چچا محمد حنفیہ نے آگے بڑھ کے چاہا کہ اپنے بھتیجے کو سینے سے لگائے، سید سجاد نے آواز دیا، اے چچا ذرا آہستہ، اس لیے کہ اے چچا میرے گردن کے اوپر رسیوں کے نشان ہے، اے چچا میرے سینے کے اوپر بھی زخم ہے، اے چچا میرے بازوؤں پہ بھی زخم ہے، اے چچا میری پشت کے اوپر بھی زخم ہے، اے چچا میری کمر بھی زخمی ہے۔ وہ سید سجاد جو مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے اس پورے قافلے کو لے کے سرزمین مدینہ پہ آئے ہیں، اچانک یہ قافلہ اب جو شہر مدینہ میں داخل ہوا، سنو گے عزادارو، جناب زینب اولیاء مقام نے آواز دیا، میں اپنے نانا کی مزار پہ جانا چاہتی ہوں۔ جناب زینب اپنے نانا کے مزار پہ پہنچی، خود کو نانا کی مزار پہ زینب نے گرا دیا، آواز دیتی ہے نانا، زینب آپ کی واپس آئی ہے، اور یہ کہتے کہتے جملہ کہتی ہے، اے نانا جب کوئی پردیس سے واپس آتا ہے اپنے ساتھ کوئی ہدیہ لے کے آتا ہے، اے نانا زینب اپنے ساتھ ہدیہ لے کے آئی ہے، اور یہ کہتے کہتے ایک پوٹلی کو کھولا اور ایک کرتا نکالا، نانا کی مزار پہ رکھ دیا، اے نانا یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے جس کے اوپر جگہ جگہ خنجر اور تلواروں کے نشان ہے، اے نانا یہ جو کرتا خونی ہے یہ آپ کے حسین کا خون ہے۔ اور یہ کہہ کے جناب زینب اب وہاں سے اٹھی ہے، لیکن بس عزادارو مجلس مکمل کر دیا، جناب زینب اپنے بیت الشرف پہ آئیں، آنے کے بعد وہی زینب جس نے نہ کربلا میں اپنے بچوں کا ماتم کیا، نہ شام میں ماتم کیا، نہ واپس کربلا آ کے ماتم کیا، وہی زینب اب جو اپنے گھر میں داخل ہوئی، اپنے بچوں کے حجرے دیکھے، چھوٹے چھوٹے مصلے، زینب نے خود کو زمین میں گرا دیا، اے میرے نونہالوں، زینب نے تم پہ آج تک ماتم نہ کیا، اب زندگی بھر زینب تمہارا ماتم کرے گی، اے شہزادی آپ بچوں کا ماتم کریں گی، ہم آپ کا ماتم کریں گے، اے سیدہ ہم سب سے ہماری عزاداری کو قبول کر لیجیے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہمارے آقا اور مولا کی یتیمی کی شب پروردگار ہم سب کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں تعزیت پیش فرما۔ پروردگار 2.25 مہینے کی ہماری عزاداری کو ہم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔